آج جو ہم آپ کو لے کے آ رہے ہیں خصوصی شخصیت، وہ ہیں ماجد نظامی. آپ کو کم ٹی وی پر نظر آتے ہوں گے، لیکن میری ذاتی رائے میں، اور آپ جو لوگ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو فالو کرتے ہیں، ان سے ریلیٹڈ خبروں کو دیکھتے ہیں، ان سے متعلق معلومات جاننا چاہتے ہیں، ان کے لیے ماجد نظامی پاکستان میں سب سے مستند نام ہے. جو فوجی، جو ہمارے افسران جن کی ترقی ہوتی ہے، ان کے خاندانی پس منظر سے لے کے، ان کے پیشہ ورانہ پس منظر سے لے کے، فوج میں وہ کیا کیا عہدوں پر رہے ہیں، کس کس افسر کے قریب ہیں، کس کی کیا فلش ہے، مطلب ہی سم تھنگ لائک کہ پاکستانی اگر ملٹری کا کوئی انسائکلوپیڈیا ہے، چلتا پھرتا انسائکلوپیڈیا ہے، کتاب کی شکل میں اگر نہیں بھی موجود، چلتا پھرتا موجود ہے، تو ماجد نظامی ہے. ماجد نظامی کے ساتھ آج ہم بات کریں گے، اور جو بات ہم کریں گے وہ اب کیونکہ پاکستان کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے یہ کہہ دیا ہے کہ وہ ایک اور توسیع نہیں لیں گے اپنی مدت ملازمت میں، تو پھر اس کے بعد جو اب سینئر ترین جنرلز جو اس وقت جب نومبر آئے گا، نومبر 2022، اس وقت جو ریس میں ہوں گے آرمی چیف کی، وہ کون سے لیفٹیننٹ جنرلز ہوں گے، ان کا کیا بیک گراؤنڈ ہے، یعنی کہ ان کا پیشہ ورانہ بیک گراؤنڈ بھی کیا ہے، خاندانی بیک گراؤنڈ بھی کیا ہے، علاقائی ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اور ہم یہ بھی ان سے سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اب جو ایک ملک میں ایک مجموعی طور پہ ایک تاثر پایا جا رہا ہے کہ شاید یہ جو ساری اپوزیشن گینگ اپ ہوئی تھی، اس میں ایک بہت زیادہ ایک یہ بھی تاثر تھا کہ شاید یہ لیفٹیننٹ فیض حمید کے جو چانسز ہیں، جو کہ سابق جنرل عمران خان کے بہت پسندیدہ لیفٹیننٹ جنرل ہیں، کیا یہ ان کے جو آرمی چیف بننے کے چانسز ہیں ان کو روکنے کے لیے متحرک ہوئے ہیں. تو اب جبکہ یہ اس وقت کی جو اپوزیشن اب جو اقتدار میں آ گئی ہے، تو کیا ابھی بھی کور کمانڈر پشاور لیفٹیننٹ فیض حمید ابھی بھی آرمی چیف کی ریس کا حصہ ہیں یا نہیں ہے؟ یہ بھی ہم بڑی دلچسپ گفتگو کریں گے، اور یہ بڑی انکشافات سے، معلومات سے بھرپور گفتگو ہوگی. تو ہم ماجد، شکریہ آپ نے ٹائم دیا. آپ آج ہمیں بتائیں گے کہ کون سے، یہاں سے ہم سٹارٹ لیتے ہیں کہ کون سے جو جنرلز ہوں گے، 6 جنرلز ہوں گے جو آرمی چیف کی ریس میں ہوں گے اس وقت. آپ نے ایک تھریڈ بھی ٹویٹر پہ ٹویٹ کیا تھا، تو ذرا جو ویورز ہیں ان کے لیے بتا دیں کہ کون سے وہ 6 لیفٹیننٹ جنرلز ہوں گے. جی، سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ. آپ نے خاصی تعریف کی ہے جس کا میں قابل نہیں ہوں. کوشش کرتا ہوں کہ کچھ چیزوں کو سیکھنے کی طرف بڑھا جائے. پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ جو آرمی چیف کی تعیناتی ہے، میرا خیال ہے اسے ہمیں بطور معاشرہ اور اداروں کے درمیان اس کو نارملائز کرنے کی ضرورت ہے. اس کے اندر بہت زیادہ ہائپ کریٹ کی جاتی ہے، لوگ اپنی خواہشات اور توقعات وابستہ کر لیتے ہیں. کبھی آرمی چیف کو کہا جاتا ہے کہ وہ باپ کی طرح ہوتا ہے، پھر جب ناراضگی ہو جاتی ہے تو پھر بات دوسری طرف نکل جاتی ہے. پھر وہ سہولت میرا کا خیال ہے کہ طریقہ کا پھر اس کو، میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں اس کو ایک نارملائز وے میں اس کو ڈیل کرنا چاہیے، اور اس طرح کے کوئی بلند و بانگ دعوے نہیں کرنے چاہیے کہ جس کے بعد میں ہمیں ان دعووں سے ہٹتے ہوئے کوئی پریشانی کا سامنا ہو. جہاں تک بات ہے نومبر 2022 کی، سو ابھی کچھ جنرلز ہیں جو سپٹمبر میں ریٹائر ہوں گے. اس کے بعد جو سینیورٹی لسٹ بنے گی اس کے اندر لیفٹیننٹ جنرل ساحر شمشاد مرزا نمبر 1 پہ ہوں گے. پھر اس کے بعد جنرل اظہر عباس ہیں، وہ نمبر 2 پہ ہوں گے. جنرل نعمان راجہ ہیں، وہ نمبر 3 پہ ہوں گے. اس کے ساتھ ساتھ جنرل فیض حمید نمبر 4 پہ ہوں گے، اور لیفٹیننٹ جنرل محمد عامر وہ نمبر 5 پہ ہوں گے، اور نمبر 6 پہ جنرل چراغ حیدر بلوچ ہیں، یہ ہوں گے. تو ابھی پہلے اگر آپ کہتے ہیں تو ان کا تھوڑا سا پروفائل ہم ڈسکس کر لیتے ہیں، اس کے بعد پھر جو بالکل ہم بالکل ان کا پروفائل ہی سب سے پہلے ڈسکس کرتے ہیں. ہم اسی سینیورٹی لسٹ کے لحاظ سے نمبر وائز ہم ڈسکس کر لیتے ہیں ان کا پروفائل. تو اب پہلے جو سب سے سینئر اس وقت لسٹ میں ہوں گے لیفٹیننٹ ساحر شمشاد مرزا، جو کہ اس وقت کور کمانڈر راولپنڈی بھی ہیں. ذرا ان کا بتائیں، ان کا خاندانی پس منظر، ان کا پیشہ ورانہ بیک گراؤنڈ، اور کس طرح کی ان کی ایک پرسپشن کیا ہے ادارے کے اندر بھی اور باہر. جی، یہ اس وقت چیف آف جنرل سٹاف کے طور پہ اپنی ذمہ داریاں سر انجام دے رہے ہیں. اس سے پہلے اس وقت یہ کور کمانڈر پنڈی ہیں، اس سے پہلے یہ چیف آف جنرل سٹاف رہ چکے ہیں، اور یہ 2 اہم ترین پوسٹنگز انہوں نے پاک آرمی میں کی ہیں.
اس کے علاوہ یہ ایز اے لیفٹیننٹ جنرل کچھ عرصے کے لیے وائس چیف آف جنرل اسٹاف بھی رہے ہیں. وہ چونکہ ایک ٹرانزیشنل پیریڈ تھا تو اس کے اندر انہیں یہ عہدہ دیا گیا تھا. اس سے پہلے یہ ڈی جی ایم او کے طور پہ ان کا نام سامنے آیا تھا, اور یہ وار آن ٹیرر کے دوران ڈیرہ اسماعیل خان میں ایک ڈویژن کی کمانڈ بھی کر چکے ہیں. سو ان کا تعلق چکوال سے ہے, اور چونکہ چکوال, جہلم اور راول پنڈی ضلع کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو اکثریت ہے افسران اور نوجوانوں کی وہ ان ضلعوں سے ہوتی ہے, تو یہ چکوال سے ہیں. اس کے بعد دوسرے نمبر پہ جنرل اظہر عباس ہیں. میں سوری ایک چھوٹا سا کوشچن کر لوں, ان کی ویسے اوور آل ان کو کیا آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے قریب سمجھا جاتا ہے, کیسے ہیں؟ اگر ان کی ہم سوچیں کہ ان کی جو اگر جو آپ کہہ لیں کہ رائے پیشہ ورانہ اور اگر کوئی سیاست کے بارے میں بھی ہے, وہ بھی کوئی ایسی ہے, یا یہ ویسے تو سب دیکھیں اس حوالے سے یہ بات تو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آرمی میں اہم ترین عہدوں پہ جو لوگ تعینات ہوتے ہیں انہیں بہرحال اپنے باس کا اعتماد حاصل ہوتا ہے. اور اگر آپ کور کمانڈر کانفرنس کی جو کمپوزیشن ہے اس کو دیکھیں تو جو لوگ اس کے اندر شامل ہوتے ہیں ان کا ایک الگ مقام ہوتا ہے, اور جو لوگ دوسری ذمہ داریوں پہ ہوتے ہیں جس طرح واہ میں یا جوائنٹ سٹاف پہ یا اس طرح کی دوسری چیزوں میں, تو ان کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ وہ باس کے قریب ہیں یا ان کے اوپر باس کا اعتماد دوسروں سے نسبتاً زیادہ ہے. سو ان کی جو پوسٹنگز ہیں اس میں ڈی جی ایم او کی جو پوسٹ ہے, اس کے بعد کور کمانڈر پنڈی کی جو پوسٹ ہے, اور چیف آف جنرل اسٹاف کی, تو یہ اہم ترین تقرریاں ہیں, اور اس کے بارے میں کسی کو یہ شک نہیں ہونا چاہیے کہ یہ ان کے قریب ترین لوگوں میں سے. اور ویسے قابلیت کے لحاظ سے اپنی جو ملک کے جو داخلی امور ہوتے ہیں ان پر سوچ کے حوالے سے یہ کیسی وہ رکھتے ہیں؟ دیکھیں اس حوالے سے تو عام طور پہ جو موضوعات یا سینٹینسز زیر بحث آتے ہیں ان میں تو یہی کہا جاتا ہے کہ ایک پروفیشنل سولجر ہیں اور کمانڈ اینڈ سٹاف کا انہیں ایک مکمل تجربہ حاصل ہے. اور میرا خیال ہے کہ ہمیں چونکہ ابھی کافی ٹائم ہے آرمی چیف کی تقرری میں, سو ہمیں اس بحث کو مزید پھیلانا نہیں چاہیے اور اس کو ذرا تھوڑا سا محدود رکھ کے چلنا چاہیے. چلیں ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد جو دوسرے لیفٹیننٹ جنرل ہیں دوسرے نمبر پہ سینیورٹی میں لیفٹیننٹ جنرل اظہر عباس جو اس وقت سی ڈی ایس ہیں, ان کے بارے میں آپ ذرا بتائیں گے کہ وہ کیسے ہیں, کیا ان کا؟ اگین یہ اس سے پہلے کور کمانڈر پنڈی رہ چکے ہیں, اور اس سے پہلے ڈی جی جوائنٹ سٹاف رہ چکے ہیں, جو چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کے نیچے نمبر 2 کا عہدہ ہوتا ہے. وہ بھی ایک اہم ترین عہدہ ہے. اور اس میں ایک اہم جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جنرل راحیل شریف کے ساتھ ایز اے ملٹری سیکرٹری کام کر چکے ہیں, اور اس زمانے کے اندر چونکہ یہ ملٹری سیکرٹری خاصا قریب ہوتا ہے اور وہ ڈے ٹو ڈے افیئرس کے اندر کافی معاملات میں شریک ہوتا ہے اور اس کو علم ہوتا ہے. سو ان کے بارے میں بھی یہ کہا جا سکتا ہے کہ 2 چیفز کے قریب یہ رہ چکے ہیں. اس سے پہلے مری کی جو ڈویژن ہے اس کو انہوں نے کمانڈ کیا ہوا ہے. سو یہ 1-2 نام ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنی پوسٹنگز کے اندر بہت اچھے بہت اہم عہدوں پہ کام کیا ہے, اور اس لیے ہم ان کو بھی اس میں ریٹ کر سکتے ہیں جو لوگ اپنے باس کے زیادہ قریب ہیں. اور ابھی بھی ان کی یہ کامیابی ہے کہ انہوں نے دونوں کے درمیان توازن قائم رکھا ہے. اکثر یہ ہوتا ہے کہ جو ایک چیف کے ملٹری سیکرٹری ہوتے ہیں وہ تھوڑا سا توازن برقرار نہیں رکھ پاتے, لیکن اکثر افسران اس طرح کے ہوتے ہیں کہ وہ جیلن ہو جاتے ہیں. تو یہ ان افسران میں سے ہیں کہ جنہوں نے 2 چیفز کے ساتھ کام کیا ہے, اور ان کی پوسٹنگز پہ اگر آپ نظر ڈالیں تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ دونوں چیفز ان سے خوش رہے ہیں. یعنی کہ ان کو دونوں چیفز کا اعتماد حاصل رہا ہے, یہ بھی ان کی ایک کامیابی ہے. تو اٹ مینس ان کی اچھی مینجمنٹ سکلز بھی ہیں. اچھا اب ہم آ جاتے ہیں تیسرے نمبر پہ لیفٹیننٹ جنرل نعمان محمود راجہ سوری. تو if I'm not wrong وہ اس وقت این ڈی یو میں ہیں. تو یہ کیسے, ان کی کیا بیک گراؤنڈ ہے, کیا قابلیت ہے؟ یہ ان کا تعلق بھی جی اگین پنڈی سے ہے, اور یہ اس وقت این ڈی یو میں ہے, لیکن اس سے پہلے یہ کور کمانڈر پشاور رہ چکے ہیں. جب جنرل فیض علی وہاں پہ گئے تھے تو یہ کور کمانڈر پشاور تھے.
اس سے پہلے اسٹاف پوسٹنگ میں یہ IG کمیونیکیشن اینڈ IT رہ چکے ہیں، اور ISI میں بھی انہوں نے ایز اے DG انالیسس سرو کیا ہوا ہے. وزیرستان کی ایک ڈویژن کو کمانڈ کر چکے ہیں، تو ان کا ایک بڑا ڈفرینٹ اور بڑا مختلف تجربہ ہے. اس کے علاوہ ان کے بارے میں ایک اور بات جو نہایت اہم ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک شہید کرنل کے بیٹے ہیں، اور ان کے والد کا نام کرنل سلطان راجہ تھا. اور ان کی کہانی یہ ہے کہ وہ 1971 میں جب مشرقی پاکستان میں جنگ ہو رہی تھی اس وقت وہاں وہ شہید ہوئے تھے، اور ان کی ڈیڈ باڈی واپس نہیں لائی جا سکتی اور وہ وہیں پہ دفن ہے. اور اس میں ایک انٹرسٹنگ پوائنٹ یہ بھی ہے کہ ایک انڈین آفیسر نے کافی تحقیق کے بعد انہیں تلاش کیا، اور جب یہ بریگیڈیئر تھے تو ان کو ایک خط لکھا کہ میں 1971 کی وار میں دوسری سائڈ سے لڑ رہا تھا، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میں ایز اے پروفیشنل سولجر آپ کے والد کی تعریف کروں اور آپ کو یہ بتاؤں کہ وہ کن حالات میں تھے اور کہاں پہ وہ دفن ہوئے، اور ہماری ان سے کیسے جنگ کے دوران کمیونیکیشن رہی. سو میرا خیال ہے کہ یہ ایک ڈفرینٹ پہلو ہے جو انہیں دوسروں سے ممتاز کرتا ہے. اور اس کے علاوہ اس وقت یہ NDU میں ہیں جو نسبتاً ایک تھوڑا سا مختلف عہدہ سمجھا جاتا ہے، لیکن ان کا پروفائل اس طرح کا ہے کہ انہیں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. If I'm not wrong, جو راہیل شریف تھے، جو سابق آرمی چیف جو تھے پاکستان کے، ان کے بھائی بھی 71 کے وار کے ہی شہید تھے، میجر شبیر شریف. جی، یہ شہداء کے حوالے سے پاکستان فوج میں کافی کم ایسے لوگ ہیں کہ جہاں پہ ہمیں یہ مثالیں ملتی ہیں کہ 2 بھائی یا باپ بیٹا اعلیٰ عہدوں پہ پہنچے ہیں. سو میرا خیال ہے کہ یہ ان چند نادر مثالوں میں سے ایک مثال ہے. اوکے. اور چوتھے نمبر پر لیفٹیننٹ فیض حمید ہیں جو کور کمانڈر پشاور ہیں. ان کا آپ ذرا بتائیں گے کیا بیک گراؤنڈ ہے، کیا سب کچھ ہے پیشہ ورانہ ان کا؟ یہ ان کا تعلق جی چکوال سے ہے، اور ان کی ایک ہسٹری ہے تعلق کی اور پروفیشنلزم کی جنرل قمر جاوید باجوہ کے ساتھ، کیونکہ جب یہ بریگیڈیئر تھے تو اس وقت جنرل قمر جاوید باجوہ بطور کور کمانڈر راولپنڈی سرانجام نے پرائز دے رہے تھے. اس کے بعد سے پھر یہ ان کی پروموشن ہو گئی، یہ پنو آکن چلے گئے، وہاں پہ GOC رہے، لیکن ان کے تعلقات برقرار رہے. اور اس کے بعد جب جنرل فیض حمید کو ISI میں لایا گیا تو جنرل باجوہ کا یہ خیال تھا کہ چونکہ انہوں نے نیا آرمی چیف کا عہدہ سنبھالا تھا تو انہیں کچھ بااعتماد اور قریبی لوگوں کی ضرورت تھی جو ان کی چیزوں کو دیکھ سکیں. تو اس لیے پھر انہیں پنو عاقل سے ISI میں لایا گیا تھا، اور یہ ان کا ایک دور بڑا تاریخی دور ہے، اور سب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سیاست میں اور ریاست میں ان کا خاصا کردار رہا ہے، اور ان کا نام خاصا مشہور بھی ہوا ہے، اور کئی لوگوں کے خیال میں متنازعہ بھی ہوا ہے، لیکن مشہور میرا خیال ہے کہ زیادہ مناسب لفظ. ہنگامہ خیز رہا ہے ان کا کیریئر. ہنگامہ خیز رہا ہے. اور چکوال میں یہ لطیفال سے ان کا تعلق ہے. جی بالکل، اور وہاں پہ ان کی ایک پولیٹیکل سٹینڈنگ بھی ہے. ان کے گھر کے جو دوسرے افراد ہیں وہ وہاں کی مقامی سیاست کے اندر سرگرم بھی ہیں، اور یہ خیال کیا جاتا ہے کہ وہاں کی جو مقامی سیاست ہے اور ترقیاتی کام ہیں ان میں ان کی فیملی کے لوگوں کا خاصا کردار ہے. ان کے بھائی سردار نجف حمید کا جو نائب تحصیلدار، جی وہ انہوں نے استعفیٰ دے دیا تھا، اور اب وہ سرکاری ملازم نہیں ہیں. اب وہ کچھ عرصہ تک تو تحریک انصاف کے مقامی رہنماؤں میں ان کا شمار ہوگا. ٹھیک. اچھا، اب ہم اس سے آگے آئیں تو لیفٹیننٹ جنرل عامر محبوب، ان کا کیا وہ ہے بیک گراؤنڈ؟ جی کیا ہے یہ اس وقت جی کور کمانڈر گجرانوالہ ہیں، اور اس سے پہلے یہ ایڈجوٹنٹ جنرل رہ چکے ہیں. GHQ کی پوسٹنگ ان کی رہی ہے، اور اس سے پہلے یہ لاہور میں بطور GOC پر اپنے فرائض سر انجام دے چکے ہیں. اور یہاں پہ ایک نوٹیبل چیز یہ ہے کہ یہ آرمی چیف کا جو سیکریٹریٹ ہوتا ہے COAS سیکریٹریٹ، اس کے اندر بھی انہوں نے اس سے پہلے ذمہ داریاں سر انجام دی تھی. تو وہاں سے بھی ہمیں یہ چیز پتہ چلتی ہے کہ آرمی چیف کا ان پر ایک اعتماد ہے اور ایک اچھا ورکنگ ریلیشن شپ ہے ان سے. اور کہاں سے ان کا تعلق، کیا کوئی فیملی پس منظر ان کا بھی کچھ سے؟ جی وہ وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں سامنے آئیں گی. ان کا ایک بڑی مشہور کاسٹ سے تعلق ہے،
اور میرا خیال ہے کہ وہ اس طرح کی باتیں اگر تھوڑی سی ابھی تک منظر عام پہ نہ آئیں تو بہتر. اچھا ٹھیک ہے. اچھا اسی طرح جو لیفٹیننٹ جنرل چراغ حیدر ہیں وہ if I'm not wrong ابھی کور کمانڈر ملتان ہیں. ان کا کیا بیک گراؤنڈ ہے, کیسے ہیں؟ ان کے نام میں بلوچ بھی آتا ہے, تو کیا بلوچستان سے ان کا تعلق ہے, یا جو ساؤتھ پنجاب میں ہمارے جو بلوچ لوگ پائے جاتے ہیں, جو ہمارے بہن بھائی جو اس قبیلے کے, کیا اس سے ان کا تعلق ہے, کہاں سے ہے؟ جی یہ ایک تھوڑی سی کنفیوژن ہے. وہ بالکل بلوچ ہیں اور آج کل کور کمانڈر ملتان ہیں. اس سے پہلے وہ ڈی جی جوائنٹ اسٹاف رہ چکے ہیں, اور اس سے پہلے وہ ڈی جی ملٹری ٹریننگ اور جہلم کے اندر ایک ڈبلنگ کی کمانڈ کر چکے ہیں. وہ سرگودا کے جو بلوچ ہیں جو کافی عرصہ پہلے, کافی سال پہلے پنجاب مائیگریٹ کر گئے تھے, ان سے ان کا تعلق ہے. نہ تو وہ بلوچستان کے بلوچوں میں سے ہیں, نہ وہ ساؤتھ پنجاب سے ہیں. وہ سینٹرل پنجاب کے سرگودا سے ہیں, اور ان کا بھی ایک پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ہے ان کی فیملی کا, اور وہاں پہ ان کی ایک مقامی طور پہ ایک فوٹنگ بھی ہے. اوکے. اور کس ان کی فیملی کا کس سے پولیٹیکل افیلیشن ہے اگر آپ بتائیں؟ جی اس میں ان کے کچھ رشتہ دار ہیں, وہ پہلے مسلم لیگ نون میں تھے, اور وہاں سے ایم این اے بھی ان کے ایک رشتہ دار رہے. اور ان کا پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ان کا تو خیر نہیں, یہ تو پاکستان آرمی میں ہے, لیکن ان کی فیملی کا پولیٹیکل بیک گراؤنڈ مسلم لیگ نون کے ساتھ وابستہ رہا ہے. ٹھیک ہے. اب ویسے ہم یہاں پہ اپنے جو ویورز ہیں ان کے لیے وضاحت کرتے ہیں کہ جو فوج میں جب آپ چلے جاتے ہیں تو چاہے وٹ ایور آپ کی جو بھی خاندان کا پس منظر ہو کسی سیاست سے, لیکن یہاں پر کہا جاتا ہے کہ آرمی چیف اینڈ آف دا ڈے اپنی فوج سے لائل ہوتا ہے. وہ ہم کہتے بھی ہیں کسی پرائم منسٹر سے بھی لائل نہیں ہوتا. تو جو بھی جس بھی پرائم منسٹر نے اپنی مرضی کا آرمی چیف لگانے کی کوشش کی تو انہوں نے اس کا خمیازہ ضرور پاکستان میں ویسے بھگتا ہے. چاہے میاں نواز شریف نے جنرل مشرف کو لگایا ہو تو آپ کو پتہ ہے پھر جدہ میں کتنا عرصہ رہے, ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے لگایا ضیاء الحق کو تو اس نے ان کو عدالت سے شہید کروایا. تو یہ چاہے آپ کہہ لیں جو مرضی, لیکن اس ملک میں یہ روایت رہی ہے. ابھی بھی چلیے اب آ جاتے ہیں تھوڑی سی ذرا وہ جسے کہتے ہیں نا مرچ مسالے والی بھی ایک چیز ڈسکس کر لیتے ہیں. ماجد جی, اب آپ جو موجودہ حالات دیکھ رہے ہیں اور جو آپ جتنا اسٹڈی کرتے ہیں فوج کو, کی ہیرارکی کو, تو اگر فوج کے ادارے کے اندر دیکھا جائے یا باہر سے دیکھا جائے, ہمارے جو اب ملکی قیادت اس وقت موجود ہے, تو اس میں اب لیفٹیننٹ فیض حمید کے آرمی چیف بننے کے چانسز کتنے ہیں؟ دیکھیے یہ 6 ماہ پہلے یا 4 مہینے پہلے تک تو اس کا جواب بالکل مختلف تھا, لیکن جیسے جیسے حالات تبدیل ہو رہے ہیں تو اس کے جواب میں بھی تبدیلی آ رہی ہے. میں اس حوالے سے 2 تاریخی پہلوؤں کو آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا, اس کے بعد ان کے حوالے سے اگر کوئی اپنا تجزیہ کرنا چاہے تو اسے آسانی ہوگی. ایک تو یہ کہ جو کور کمانڈر پشاور ہیں ان میں سے آج تک صرف ایک کور کمانڈر پشاور آرمی چیف بن سکے, ان کا نام تھا جنرل اسلم بیگ. دوسرا یہ ہے کہ ڈی جی آئی ایس آئی کا جو عہدہ ہے اس پہ رہنے والے 2 لوگ آرمی چیف کے عہدے تک پہنچے, جن میں ایک جنرل اشفاق پرویز کیانی ہیں اور ایک جنرل ضیاء الدین بٹ ہیں, جو کچھ وقت کے لیے بنے اور پھر ختم ہو گئے, انہیں کنسیڈر نہیں کیا جاتا. سو آئی ایس آئی میں اور کور کمانڈر پشاور کا جو عہدہ ہے, ان دونوں عہدوں سے ایک ایک شخص ابھی تک آرمی چیف بن سکا ہے. سو ایک تو اس چیز کو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ میں یہاں پہ جنرل حمید گل کی ایک مثال دینا چاہوں گا کہ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ میڈیا میں یا اخبارات میں یا عوام الناس میں آپ کی پذیرائی یکسر مختلف ہوتی ہے, اور ادارے کے اندر کیا سوچ ہے یا حکومت کیا سوچ رہی ہے وہ یکسر مختلف ہوتی ہے. سو میرا خیال ہے ان 2 چیزوں کو اگر ہم سامنے رکھیں تو ہمیں اس کا جواب تلاش کرنے میں آسانی ہوگی. تو چلیے آپ یہ بتائیے کہ آپ نے کہا کہ آج سے کچھ ماہ پہلے تک اگر اس سوال کا جواب پوچھتے تو وہ مختلف ہوتا, اب وقت کے ساتھ تو کچھ ماہ پہلے تک کیا جواب ہوتا آپ کا اور اب کیا جواب ہے؟ دیکھیں اس میں تو یہ ہے کہ جس اتھارٹی نے نیا آرمی چیف تعینات کرنا ہے یا اس کا تقرر کرنا ہے وہ پہلے مختلف تھی, ان کے ورکنگ ریلیشنز مختلف تھے.
اسی وجہ سے یہ کہا جا رہا تھا کہ وہ فیوریٹ امیدواروں میں سے ایک ہو سکتے ہیں، اور اس کے کچھ شواہد اور مظاہر بھی تھے. دونوں کی کوآرڈینیشن بہت اچھی تھی اور دونوں کا رابطہ بہت اچھا تھا اور ایک دوسرے سے کوئی شکایات نہیں. سو اس لیے اب چونکہ وزیر اعظم کا عہدہ ہی ایک نئے مرحلے میں ہے، اس میں تبدیلی آ چکی ہے، جو فرد ہے وہ تبدیل ہے، تو اس لیے اب اس کو نئے طرح سے اور نئے طریقے سے اس کو انالائز کرنا پڑے گا. اتنی کوآرڈینیشن بھی نہیں رہی، وہ عہدہ بھی نہیں رہا اور وزیر اعظم بھی نہیں رہے. تو یہ تین چیزیں جب نہیں رہیں تو اس میں پھر تجزیہ تھوڑا سا بدل جاتا. اچھا اب چلیں ایک اس ٹاپک پہ لاسٹ میں سے کوشچن کر لیتا ہوں. ادارے کے اندر آپ کیا سمجھتے ہیں بھی ان کے لیے ویسی گرم جوشی ہے جو شاید آج سے تقریباً آپ کہہ لیں 1-2 سال پہلے تھی؟ میرے خیال میں یہ ایک بڑا اختلافی سا موضوع ہے، اور جہاں تک میں سمجھ پایا ہوں وہ یہ ہے کہ ادارے میں موجود لوگوں کی ہمدردیاں میٹر نہیں کرتی. اس کی وجہ ہے کہ جو عہدے پر موجود ہوتا ہے اس کا حکم چلتا ہے، اور اسی وجہ سے یہ انسٹیٹیوشن طاقتور ہے. سو اس لیے یہ کہنا کہ ہمدردیوں کی وجہ سے کوئی فرق پڑ سکتا ہے یا ہمدردیوں کی وجہ سے کوئی مثبت یا منفی اثر پڑے گا یا پڑ سکتا ہے، میرا خیال ہے یہ غلط ہے. ہمدردیاں ضرور ہوتی ہیں لیکن ان کا فیصلہ سازی سے کوئی تعلق نہیں. ٹھیک ہے. اچھا اب ایک سوال اور بھی بتا دیجیے ماجد. پاکستان میں جو چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کا ہوتا ہے، اس کی اب کیا سگنیفیکنس ہے، اور کیا یہ صرف شروع سے ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے کئی سالوں سے، شروع سے تو نہیں، 90s تک تو دوسری فورسز کے بھی جو چیف ہوتے تھے وہ جو آفیسرز ہوتے تھے وہ اس عہدے تک پہنچتے تھے، لیکن اب یہ ملٹری جنرلز تک ہی رہتا ہے. تو اس کی کیا سگنیفیکنس ہے، اور کیوں فوج اپنے پاس ہی رکھتی ہے، اور اب بھی اس دفعہ کیا اس کے چانسز ہیں، اس کا کیا کون سے عہدوں کے لوگ زیادہ اس تک پہنچتے رہے؟ جی اس میں ایک بڑا ایشو یہ ہے کہ یہ عہدہ اس لیے تخلیق کیا گیا تھا، یہ تینوں سروسز کے اندر کوآرڈینیشن کے کام آئے اور گورنمنٹ کو ایک ایڈوائزری رول پلے کرے. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس میں خاصی تبدیلیاں آئی ہیں. جنرل ضیاء الحق کے مارشل لا میں سب سے پہلے ایسے ہوا تھا. یہ ایک روٹیشن کی پوسٹ ہے، یعنی کہ ایک سربراہ ملٹری سے ہوگا، آرمی سے ہوگا، ایک ایئر فورس سے ہوگا، ایک نیوی سے ہوگا. تو یہ ایک روٹیشن کی پوسٹ ہے. لیکن سب سے پہلے یہ روٹیشن جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں خراب ہوئی، چونکہ انہوں نے مارشل لا لگایا اور وہ خود آرمی چیف تھے، تو وہ اپنے جونیئر آفیسرز کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے اس پوسٹ پہ قائم کرتے رہے. اس کے بعد 1988 کے بعد ایک دفعہ پھر اس پوسٹ کو روٹیشن میں لایا گیا، جو کہ اس کا اصولی اور قانونی حق ہے. اور اس ٹائم یہ ہوا کہ نیوی سے ایڈمرل افتخار سروہی بنے، پھر آرمی سے جنرل شمیم عالم بنے، پھر اس کے بعد ایئر فورس سے فیروز خان صاحب بنے جن کا حال ہی میں انتقال ہوا ہے. سو 98 کے بعد سے پھر یہ عہدہ روٹیشن سے ہٹ گیا ہے. اور اس میں بھی یہ ہے کہ 98 میں میاں نواز شریف نے جنرل مشرف کو خوش کرنے کے لیے انہیں آرمی چیف بھی بنایا اور اس کے بعد پھر چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کا عہدہ بھی دیا. لیکن جب جنرل مشرف کا مارشل لا ختم ہو گیا تو اس کے بعد اصولاً اسے پھر روٹیشن پہ آنا چاہیے تھا، لیکن نہ تو آصف علی زرداری، نہ میاں محمد نواز شریف اور نہ وزیر اعظم عمران، سابق وزیر اعظم عمران خان، ان تینوں نے اس معاملے پہ کوئی توجہ دی. سو بنیادی طور پہ یہ ایک روٹیشن کی پوسٹ ہے، اور میرا یہ خیال ہے کہ آئین اور قانون کے مطابق اسے روٹیشن میں ہی رہنا چاہیے. اب اس میں ایک جو کاؤنٹر آرگومنٹ ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ افواج پاکستان میں اسپیشلی آرمی کے اندر ملٹری کا جو ایک رول ہے اور کئی چیفز کو ایکسٹینشن ملتی ہے، اسی طرح کئی دفعہ ڈکٹیٹرشپ آ جاتی ہے، تو جونیئر آفیسرز کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے اس پوسٹ کو استعمال کیا جاتا ہے. میرا یہ خیال ہے کہ اس غلط روایت کو درست کرنا چاہیے، اور جس طرح پاک فوج ابھی اس وقت کافی ایسے فیصلے لے رہی ہے جو ماضی میں وہ نہیں لے سکے تھے، اور وہ اپنی چیزوں کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اس لیے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کی جو سیٹ ہے اور یہ جو پوسٹ ہے اس کو بھی روٹیشن میں آنا چاہیے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب اگر کورس آف کریکشن کی طرف چل ہی پڑے ہیں تو اس کو بھی درست کر لیں. جی بالکل. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان آرمی اور پاکستان نیوی اور ایئر فورس میں
کوارڈینیشن کی یہ ایک پوسٹ ہے کہ جہاں پہ تینوں سروسز کی کوارڈینیشن رہے. سو اگر اس کوارڈینیشن کے اندر کوئی بیلنس نہیں رہتا یا ایک ہی سروس سے لوگ آتے ہیں تو میرا خیال ہے اس کا فرق پڑتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ایک اور جو میں جاننا چاہوں گا جانے سے پہلے، اب جنرل قمر باجوہ نے اعلان کیا ہے کہ وہ مدت ملازمت میں ایک اور توسیع نہیں چاہتے. اس کا مطلب ہے کہ شاید کہیں نہ کہیں ان کو لگتا ہے کہ توسیع لینا کوئی احسن اقدام بھی نہیں ہے پروفیشنلی. تو اب جو ایک پاکستان کے آرمی ایکٹ میں ایک ترمیم کر دی گئی تھی اور اس میں آرمی چیف کی جو عمر تھی وہ 64 سال کی حد تک طے کر دی گئی کہ وہ 64 سال کی حد تک رہ سکتے ہیں چیف. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ فوج کے ادارے میں بھی مجموعی طور پر بھی یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ اس ایکسٹینشن والے عمل کو رکنا چاہیے اور ریورس کر دینا چاہیے جو آرمی ایکٹ میں ترمیم تھی، اور واپس جو آرمی چیف کی جو عمر کی حد ہے وہ 60 سال مقرر کر دینی چاہیے، جیسے لیفٹیننٹ جنرل کی 57 ایئرز ہے، 57 ایئرز کے بعد اس میں ریٹائر ہونا ہے، میجر جنرل 54 سال کی عمر میں ریٹائر ہونا ہے. تو کیا اس طرح کی سوچ اب آرمی چیف کے عہدے کے بارے میں پائی جا رہی ہے فوج کے اندر؟ اس حوالے سے میرا بالکل مختلف تاثر ہے اور میرا مختلف خیال ہے. وہ یہ ہے کہ اگین اس طرح کی اندرونی سوچیں، اندرونی افکار یا اندرونی خیالات، ان کا موجود ہونا ایک الگ بات ہے اور ان کا فیصلہ سازی میں ظاہر ہونا ایک الگ بات ہے. جہاں تک بات ہے ایکسٹینشن کی، تو انٹرنل لیول پر یہ کافی مشکل ہوتا ہے کیونکہ یہ ایک چین آف کمانڈ کی فورس سمجھی جاتی ہے اور مانی جاتی ہے. اسی وجہ سے شاید گپ شپ کے معاملات میں تو اس طرح کی چیزیں ڈسکس ہوا، لیکن آفیشیل اور فارمل جگہوں پر ایسی چیزیں ڈسکس نہیں ہوتی، اور آرمی چیف کے حوالے سے جو بھی فیصلہ ہو اسے مانا جاتا ہے اور اس کے اوپر ڈسکشن کی گنجائش نہیں ہوتی. یہ ایک فرق تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے. جو سیاست ہے اس کے اندر آلٹرنیٹ ویوز ہوتے ہیں، آپ کبھی کچھ چیزوں کو مان لیتے ہیں، کبھی کچھ نئی چیزیں کرتے ہیں، لیکن وہ اس ادارے کی ساخت اور سٹرکچر ایسا ہے کہ وہاں پر اس طرح کی ڈسکشن کی یا آلٹرنیٹ ویوز کی گنجائش نہیں ہوتی. تو اس لیے جو فیصلے ہو چکے ہوں یا مستقبل میں ہونے جا رہے ہوں انہی کے ساتھ رہ کے سب لوگ اپنا کام کرتے ہیں. لیکن اگر وہ انفارمل جو چٹ چیٹ ہے اس میں بھی دیکھا جائے تو اس میں کیا ایک آپ کی ریڈنگ ہے، امپریشن ہے کہ کیا فوج کا ادارہ سمجھتا ہے، جو آفیسرز ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ایکسٹینشن کے سلسلے کو رکنا چاہیے، درست ہے یا نہیں ہے؟ میرا خیال ہے جی کہ وہ یہ جتنا مسئلہ ایکسٹینشن سے اور پولیٹیکل ٹرمائل سے ریلیٹڈ ہے اس کے اوپر اتنی کھل کے بات نہیں ہوتی. تو اس کی وجہ ہے کہ ڈائریکشنز موجود ہیں کہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان کے اوپر اوپنلی بات نہیں ہو سکتی. چونکہ سب لوگ اپنے کیریئر پہ فوکس کیے ہوتے ہیں تو وہ اس چیز سے بچتے ہیں کہ وہ ایسی کوئی اختلافی بات کر کے کسی مشکل میں نہ آ جائیں. اس لیے وہ جو اوور آل ایک سسٹم ہے وہ اسموتھلی چلتا رہتا ہے. چلیں، بہت شکریہ ماجد، آپ نے وقت دیا. ہم آنے والے دنوں میں بھی جب یہ آرمی چیف کی تعیناتی کا معاملہ قریب آتا رہے گا، پھر یہ ریس تیز ہوتی رہے گی، تو کون ریس میں کیسے کتنا قریب جا رہا ہے، اس پر بات کرنے کے لیے آپ کو ہم مستقبل میں بھی دعوت دیتے رہیں گے اور امید ہے آپ ہمیں وقت دیں گے. تو آپ نے سنا انسینسرڈ گفتگو سنی آپ نے ماجد کی. انہوں نے بتایا ملٹری جنرلز کا بیک گراؤنڈ اس وقت ریس میں ہے، کون کیا کس کے کتنے کیا پراسپیکٹس ہیں. تو اس سب پر ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے آنے والے دنوں میں بھی. اپنا خیال رکھیے، سلامت رہیے. اللہ حافظ. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا. YouTube پر گوگلی ٹی وی دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی ٹی وی کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.